بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شخص جب محنت و مشقت کرتا اور کماتا ہے تو اس کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمائی کا ثمرہ بھی دیکھے۔ اگر کمائے اور اس کی محنت کا کوئی پھل ظاہر نہ ہو تو ایک دن وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا۔ دنیا میں آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو کماتے تو ہیں لیکن اپنی کمائی کا کوئی خاص اثر اپنی زندگی میں نہیں دیکھ پاتے۔ چنانچہ ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہو رہی، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ زندگی میں بد نظمی اور بے ضابطگی ہے۔ اگر زندگی سے بد نظمی ختم ہو جائے اور آمدنی کی منظم پلاننگ کر لیں تو ہم خاطر خواہ طریقے سے اپنی آمدنی کی بچت کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو 10 ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ نمبر 1، صدقہ کریں۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ ماہانہ تنخواہ میں سے 2.5% یا 2% جتنا ہو سکتا ہو اپنے غریب رشتہ دار کے لیے وقف کر دیں۔ اگر رشتہ دار محتاج نہ ہوں تو کسی بھی یتیم اور بیوہ کو یہ رقم بھیجنا شروع کر دیں۔ اس کا اثر آپ کے مال میں برکت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ صدقہ ایسی بہت ساری بیماریوں اور آفتوں سے بچاتا ہے جس میں غیر شعوری طور پر آپ کے بے تحاشا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قرض کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بوجھ سے اللہ کی جانب میں پناہ مانگی ہے، اس لیے قرض سے بالکل دور رہیں، اور اگر ناگزیر ضرورت کی وجہ سے اس میں پھنس بھی جائیں تو فوری طور پر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول ہرگز نہ کریں۔ قرض کا معاملہ بڑا سخت اور ہولناک ہے۔ قرض کی وجہ سے شہید تک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، تنخواہ کا آدھا حصہ خرچ کریں۔ اکاؤنٹ کھول کر رکھیں اور ہر ماہ تنخواہ کا آدھا حصہ بینک میں جمع کروا دیں۔ اگر قرض کے تقاضوں کی وجہ سے بینک میں اپنا اکاؤنٹ ایسا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو تدریج کے ساتھ یہ کام شروع کر دیں، مثلا 10% یا 15% سے شروع کر دیں اور اس تناسب میں اضافہ کرتے رہیں یہاں تک کہ آدھی تنخواہ جمع کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نمبر 4، اگر کچھ خریدنے کی خواہش ہو تو اس عمل کو 2-3 ہفتے تک مؤخر کریں۔ 2-3 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کی وجہ سے خواہش خود بخود کم ہو جائے گی۔ نمبر 5، اہل خانہ اور بچوں کے اخراجات کے لیے ماہانہ رقم متعین کر دیں، اس لیے کہ اخراجات کو کھلا رکھنے سے بے تحاشا پیسے خرچ ہوں گے، اس لیے اہل خانہ کو ہر ماہ بقدر پیسے دیں۔ ان کو بچت اور میانہ روی کی تعلیم دیتے رہیں اور فضول خرچی سے منع کریں، لیکن معاملہ بخالت کنجوسی کی حد تک بھی نہیں پہنچنا چاہیے کہ اہل خانہ کی جائز ضروریات کی تکمیل ضروری ہے۔ نمبر 6، ایسی رہائش گاہ اختیار کریں جو آپ کی آمدنی کے مطابق ہو۔ اگر زیادہ قیمت کا فلیٹ لیا تو تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اس پر خرچ ہوگا، اس لیے اپنی تنخواہ اور معیار کے مطابق رہائش گاہ کا انتخاب کریں کہ چادر دیکھ کر ہی پیر پھیلانا چاہیے، کیونکہ زندگی کے دوسرے تقاضے بھی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دوسروں کی ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی اور عمدہ طرز رہائش سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنی ذات کا خود مالک ہے۔ نمبر 7، نئی گاڑی خریدنے کی بجائے استعمال شدہ گاڑی خریدیں۔ 2 سال استعمال کرنے کی وجہ سے گاڑی کی 30 اور 40% قیمت کم ہو جاتی ہے۔ نئی گاڑی خرید کر قیمت میں اس قدر کمی کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے یا دوسرے ماڈل کے جانے کے بعد اگر گاڑی خریدیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اچھے خاصے مال کی بچت کر لی ہے، اور اس سلسلے میں عام لوگوں کے نظریے کی بالکل پرواہ نہ کریں، وہ اس وقت آپ کے کچھ کام نہ آئیں گے جب آپ ایک کوڑی کے محتاج ہوں گے۔ نمبر 8، سپر مارکیٹ میں خریداری کے لیے جائیں تو ضروریاتی اشیاء کی لسٹ بنا لیں۔ اہل خانہ سے گھر کی ضروریات معلوم کریں اور اس کی پوری لسٹ تیار کر لیں، پھر خریداری کے لیے سپر مارکیٹ میں جائیں۔ لسٹ سے باہر کی اشیاء خریدنے سے بالکل گریز کریں، اس کی فوری ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 9، ہر چیز نقد خریدنے کی عادت ڈالیں۔ قسطوں پر سامان کی خریداری سے بال بچیں اور تجارتی کمپنیوں کے فریب جھانسے میں نہ آئیں، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں بلکہ مہذب انداز میں آپ کے جیب سے پیسے اینٹھنا چاہتے ہیں، اس لیے ناگزیر ضرورت کے بغیر قسطوں پر سامان کی خریداری نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 10، ڈیوٹی کے علاوہ بھی پارٹ ٹائم کام کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سودی بینکوں اور سود پر مبنی تجارتی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے سے بچیں، اس سے مال میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی ہی آئے گی، ایسی کمی کا اندازہ بھی نہ ہوگا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ چند باتیں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوں گی جو مالی منصوبہ بندی اور آمدنی کی بچت کے خواہش مند ہیں۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔